یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کافروں کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو فرمایا کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ سب سے پہلے سیکھنے کی دعا. کیا سیکھنے کی دعا؟ جی قرآن مجید سیکھنے کی دعا ہم سیکھیں گے. آج کا سبق سمپل ہے، بہت آسان ہے اور بہت ہی زیادہ مفید ہے، بڑا اہم لیسن ہے یہ. تو قرآن مجید سیکھنے کی دعا سیکھیں گے. اور دوسرا کیا سیکھیں گے؟ سیکھنے کا طریقہ. سیکھنا کیسے ہے، قرآن کیسے سیکھنا ہے، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. گرامر میں ہم سیکھیں گے حروف سے متعلق 4 اہم باتیں اور اسماء اشارہ. اسماء اشارہ، اشارہ سمجھتے ہیں نا؟ یہ جیسے ہم نے اشارے تو پہلے ہم نے کیے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. تو یہ اشارہ ہے، اس کو اسماء اشارہ کہتے ہیں. اشارے کے لیے کون سے ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ آج ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور نکات تعلیم اور شوق. اور کتنے لفظ سیکھیں گے؟ 8 نئے الفاظ سیکھیں گے. اور اس طرح ٹوٹل الفاظ کتنے ہو جائیں گے؟ 52. 44 تھے پچھلی دفعہ. 44 میں ایڈ کریں 8 تو کتنے بنتے ہیں؟ 52. ٹھیک ہے. تو 52 ورڈز ہو جائیں گے. اور یہ قرآن مجید میں 24,446 بار آئے ہیں. جی تو سب سے پہلی بات کیا کہا تھا، کیا سیکھنا ہم نے آج؟ دعا. سیکھنے کی دعا. قرآن سیکھنے کی دعا کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. جی پڑھیے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. جی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. وحیُّہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رکیں گے تو وحیُّ. ٹھیک ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. جی تو یہ دعا ہے. اس آیت میں دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. اس پوری آیت کا بھی ہم ترجمہ کریں گے. جی تو سب سے پہلے کیا تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا کرنا. ایک ہم نے دعا سیکھی اور دوسرا کیا سیکھنا تھا؟ طریقہ سیکھنا تھا. تو طریقہ کیا ہے کہ بار بار آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما. اس دعا کو یاد کر لیں. دوسرا کیا ہے؟ وسائل کا استعمال. وسائل استعمال کرنے. یہ ایک جدید وسیلہ ہے جو ہم نے استعمال کیا ہے قرآن مجید سیکھنے کے لیے. یہ تو قرآن مجید کتاب کی صورت میں موجود ہے، اس کو کھول کے بھی سیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک جدید وسیلہ تھا کہ کمپیوٹر کے ذریعے یا ایک بڑی سکرین کے ذریعے آپ کو سکھایا جا رہا ہے. اسی طرح اور بہت سارے وسائل ہیں، ان تمام وسائل کو کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے قرآن مجید سیکھنے کے لیے. تو وہ وسائل بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے. جی اور اس تیسری چیز کیا ہے؟ مسابقت کا جذبہ. مسابقت کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. نیکی کے کاموں میں کیا کرو؟ آگے بڑھو. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو. جیسے کلاس میں اسٹوڈنٹس جب پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے مارکس زیادہ آ جائیں، میرے نمبر زیادہ آ جائیں. تو یہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. تو نیکی کے کاموں میں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے بڑھنے کے جذبے کے ساتھ حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یار یہ نعمت جو دوسرے کے پاس ہے تو یہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بات درست نہیں. اگر کسی کے پاس مال ہے تو انسان کی یہ خواہش ہو یار اس کا مال ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، میں مالدار بن جاؤں، تو یہ حسد ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو حسد الگ چیز ہے اور مسابقت کیا ہے؟ الگ چیز ہے. کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا کہ یہ شخص ڈیلی 5 ٹائم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو میں 5 ٹائم بھی پڑھوں گا اور ساتھ میں تہجد بھی پڑھ لوں گا. بڑا اچھا جذبہ ہے.
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ شخص دن میں ڈیلی آدھا سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو میں 1 پارہ تلاوت کروں گا، یہ کیا ہے؟ مسابقت کا جذبہ ہے۔ اور اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، $500 خرچ کرتا ہے تو میں $1000 خرچ کرنے کی کوشش کروں گا، یہ مسابقت کا جذبہ ہے۔ اور ایسا کرنا درست ہے اور کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرو۔ جی، اس کے بعد کیا ہے؟ دعا۔ تو بار بار یہ دعا کیجیے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ جی، وَقُلْ کا مطلب کیا ہے؟ واو کا مطلب اور قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ آخری سپارے میں دیکھ لیں، آپ نماز میں کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص، اکثر لوگ یہی پڑھتے ہیں۔ کیسے شروع ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد۔ سورہ فلق پڑھتے ہیں، کیسے شروع ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے۔ سورہ ناس کیسے شروع ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے۔ تو بہت جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے، کہہ دیں۔ آپ کسی کو کہنا، آپ کہو تو کیا کہیں گے؟ قل، بولیے، کہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہوں؟ کہا یہ کہو، ربی، اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ رب العالمین نے۔ اور سکھائی کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کتنی عظیم دعا ہے کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ جی، رب کے کتنے معنی ہیں؟ رب کے 4 معنی ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مالک، کہ وہ اکیلا ہی مالک ہے، پوری کائنات کا مالک۔ پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا، حاکم اور بادشاہ، حاجت روا، ضروریات کو پورا کرنے والا۔ انسان کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین اکیلا ہی۔ جی، تو یہ دعا اللہ رب العالمین نے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ جی، زدنی، زدنی کا کیا مطلب ہے؟ زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر۔ آپ کسی کو کہتے ہیں نا زد، کوئی آپ کو اگر دودھ دے رہا ہے تو آپ اس کو کہ آدھا گلاس ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ زد، تھوڑا سا زیادہ ڈال دو، ٹھیک ہے۔ تو زد کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کرنا۔ نی، مجھ میں، زیادہ کر مجھے، کس چیز میں؟ علم، علم میں۔ تو نی کا مطلب مجھ میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھا تھا نا، نا، نی اور نا، جیسے ہم نے پڑھا رب نا، ہمارا رب، تو ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کتابی، وہ یا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میری، تو اسی طرح نی کا مطلب بھی میری ہوتا ہے، تو مجھے زیادہ کر۔ علم، علم میں۔ جی، تو یہ دعا جو ہے اس کو ہم پوری آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ کا مطلب آتا ہے نا، یہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وتعالی جدک۔ تعالی کا مطلب کیا ہے؟ بلند ہے، جدک تیری عزت، اللہ رب العالمین تیری عزت بہت زیادہ ہے، تو بلند ہے۔ تو فتعالی اللہ، یہ وہی لفظ ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، الملک تو بادشاہ ہے، الحق حقیقی بادشاہ ہے۔ دنیا والے جو بادشاہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ لمٹ کے لیے، کوئی کسی خاص ملک کا، کوئی کسی خاص ریاست کا بادشاہ ہے، اور پھر ایک وقت تک ہے، جب موت آئے گی تو بادشاہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین حقیقی بادشاہ ہے، پوری کائنات کا اور تمام جہانوں کا وہ بادشاہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، تو حقیقی بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تعجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا۔ وَلَا تَعْجَلْ، آپ جلدی نہ کریں، بالقرآن، قرآن کو پڑھنے میں، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ وحی کمپلیٹ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو ساتھ ساتھ پڑھا کرتے کہ تاکہ یہ میں اس کو یاد کر لوں، مجھے بھولے نہ۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو آپ کو پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری، آپ گھبرائیں نہیں،
آپ جلدی نہ کریں. اور یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول قرآن میں آپ جلدی نہ کریں کہ وہی کمپلیٹ ہو جائے، اس کو کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نہ دہرائیں، کیونکہ یہ سمجھانا، یہ پڑھانا، اس کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ قرآن کو پڑھنے میں یعنی رپیٹ کرنے میں جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، وحی کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے. اور پھر کیا فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنا ہی نہیں ہے، مطلب کیا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ رپیٹ نہ کریں، بعد میں اس کو دہرائیں. اور اللہ کے رسول دہرائی کیا کرتے تھے یا نہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دہرائی کرتے تھے، رمضان میں قرآن کو دہراتے تھے، دور کیا کرتے تھے. اور جس سال فوت ہوئے آقا علیہ السلام تو آپ نے اس رمضان میں 2 دور کیے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے ایک نسخہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے. وَقُلْ، اور آپ کہہ دیں، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ ایسی دعا ہے کہ جو قرآن سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے. جی، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن مجید کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے، دل سے پڑھیں، ہر نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھیں. اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قرآن مجید کی سمجھ عطا کرے اور اس پر ہمیں عمل کرنا نصیب فرما دے. تو اس دعا کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، رب زدنی علما، دل سے، شوق سے، جذبے سے پڑھنا ہے، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن مجید سمجھا دے. مثال، ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہے، وہ کیسے مانگے گا؟ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگتا ہے نا انسان، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے. جو شخص بیمار ہے، جس کا آپریشن ہونے والا ہے، تو وہ کیسے مانگے گا؟ بڑی دل جمی کے ساتھ مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آپریشن میں کامیاب کر دے. جس کا اپنا آپریشن ہو، بڑا پریشان ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کیا بنے گا، اور پھر دعا پہ دعا کرتا رہے گا، چلتے ہوئے دعا کرے گا، بیٹھتے ہوئے دعا کرے گا. جب یاد آئے گا کہ میں نے کل ہاسپٹل میں جانا ہے، فوری دعا اس کے منہ سے نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آپریشن میں کامیاب کر دے. اور اگر کسی کا دوست بیمار ہو، کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو، کسی کا کوئی قریبی بیمار ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ بیمار ہو، تو اس کے لیے بھی ایسے ہی دعائیں نکلتی ہیں. جب اس کو یاد آئے گا وہ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ نے اس طرح سے دعا کرنی ہے، ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو آسان کر دے میرے لیے. قرآن تو آسان ہے لیکن مجھے اس کی سمجھ دے دے اور مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. ایسے جذبے سے دعا کرنی ہے. ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو، وہ کیسے مانگے گا؟ اس کو کتنا عرصہ کھانا نہ ملا ہو، تو وہ ہر انسان کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، یار کچھ تو دے دو کھانے کے لیے، میری جان جا رہی ہے، کچھ مل جائے کھانے کے لیے. اور پھر جب ملے گا تو کس طرح سے وہ کھانے پر چپٹے گا. تو کیسے مانگتا ہے وہ بھوکا شخص؟ تو ہم سب بھوکے ہیں، ہمیں قرآن کا نور نہیں ملا، ہمیں قرآن جیسا عظیم علم نہیں نصیب ہوا. تو ہم نے اس طرح سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عطا کر دے، تیرے خزانے میں کسی کی کمی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 شخص ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ ان کے بارے میں حسد کیا جا سکتا ہے. یعنی حسد کا معنی یہاں پہ ہے کہ رشک کیا جا سکتا ہے. کیا؟ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اس پہ رشک کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ رب العالمین کا نور موجود ہے اور یہ اس کے دل میں سکون اور اطمینان موجود ہے. پچھلے دنوں میں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، سوڈان کے ایک بڑے ہی بہترین قاری ہیں، وفات پا گئے روڈ ایکسیڈنٹ میں، شیخ نورین محمد صدیق. وہ قرآن کو پڑھتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. حبشی، کالے رنگ کے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اور ایسے آنکھوں سے آنسو، ایسے لگتا تھا کہ ان کے یہاں پر نشان بن چکے ہیں. اور اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے، اتنی بہترین آواز، اور اس طرح سے دل سے قرآن پڑھتے تھے کہ جو ان کے پیچھے قرات ان کی سننے والے ہیں نمازی، وہ ان کے آنسو جاری ہوتے تھے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے نورین محمد صدیق، ان کی آواز ایسی پیاری، اور اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے. تو عرب زبان ہے ان کی، وہ سمجھتے تھے. اور جو الفاظ اس طرح کے سختی والے کہ لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، عذاب کے بارے میں ایسی آیات آتی
تو وہ رونا شروع کر دیتے. ایکسیڈنٹ ہوا اچانک، بیچارے کسی پروگرام سے آ رہے تھے، ساتھ 3 قراء اور تھے، اور روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے. غالباً عمر شاید 50+ ہے، کچھ زیادہ عمر نہیں تھی. تو یہ قرآن ہے کہ جو انسان اس سے دل لگا لیتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، تو اسے اس کی قدر محسوس ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے جو میرے پاس آ گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک اس قاری قرآن پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ جو قرآن کا علم جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور وہ راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور اس اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال کو ایسے بہا دیتا ہے. تو فرمایا ان دونوں شخصوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. جی، بھوکا شخص کیسے مانگے گا؟ تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور پھر ایک بار نہیں بلکہ بار بار مانگے گا کہ مجھے مل جائے. وہی ہم میں بھی ہو کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے دے. ہم جاہل ہیں اور جہالت کی جو بیماری ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے. جیسے آپریشن والا شخص بیمار ہے تو وہ تڑپ رہا ہے، اسی طرح ہمارے اندر یہ تڑپ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے بچا دے. اور قرآن مجید ہی سمجھ میں اگر نہیں آتا تو پھر ہمارے پاس کیا علم ہے؟ سب سے اہم علم تو قرآن مجید ہے. علم عطا فرما دے. اور سب سے اہم علم کون سا ہے؟ قرآن مجید کا علم ہے. جی، تو پھر آپ نے اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. تصور کریں کہ یہ دعا کتنی عظیم ہے. یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور یہ تلقین کی کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے. اور پھر یہ احساس ہو کہ کیا قرآن مجید کا علم ہمارے پاس ہے. رب زدنی علما، جب انسان یہ دعا کرے تو احساس کرے کیا میرے پاس علم ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے ایسا علم عطا کر دے کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں. انسان یقین کر لیتا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی انسان کسی کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ یار یہ شخص کچھ عرصہ زندہ رہے گا، تو ہمیں یقین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یقین ہوتا ہے کہ یار یہ اس کے آخری زندگی کے لمحات ہیں یا آخری اوقات ہیں. اسی طرح جب اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس نے یہ فرما دیا کہ یہ قرآن آسان ہے، تو اس پر ہمیں یقین ہے کہ یہ قرآن بہت آسان ہے. صرف کمی کس چیز کی ہے کہ ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. آپ کوشش کریں اور محنت کریں. کتاب آسان بھی ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، اور پھر آپ کو ایسا سکون اور اطمینان ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. جی، تو دوسری چیز کیا ہے؟ سورۃ العلق. سورۃ العلق کی آیت نمبر 4. ٹھیک ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. شروع میں ہی پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں موجود تھے تو جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، تو آپ نے سب سے پہلی جو آیات اتری وہ کون سی تھی؟ یہی 4 آیات تھی. 5 اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور پہلی آیت میں کیا حکم دیا کہ آپ پڑھیے. وحی کی ابتدا میں ہی پڑھنے کا حکم ہے کہ آپ پڑھیں. بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا الذی علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم. اس کے بعد یہ تیسری آیت ہے. اور پھر چوتھی کیا ہے؟ الذی علم بالقلم اقرأ، آپ پڑھیں، وربک الاکرم، آپ کا رب بہت عزت والا ہے. اور وہ رب الذی، جس نے علم سکھایا، بالقلم، قلم کے ساتھ. تو شروع میں پہلی آیت کیا تھی؟ اقرأ، پڑھنا، اور پھر قلم کا ذکر چوتھی آیت میں آ گیا. تو مطلب کیا ہوا کہ پڑھنا بھی ہے اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ لکھنا بھی ہے. اور یہ وسیلہ ہے، قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیجیے. میں سیکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو سیکھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ قلم کا استعمال. کیونکہ یہ طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا، کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ. تو قلم ایک وسیلہ ہے، اس کو اختیار کیا جائے گا. جی، الذی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو یا جس نے، علم سکھایا. الذی کا لفظ قرآن مجید میں 304 سے زائد مرتبہ ہے. علم سکھایا، بالقلم، قلم کے ساتھ. الذی آپ نے پڑھا ہے سورہ فاتحہ میں، کیسے پڑھا ہے؟ صراط الذین. ٹھیک ہے، صراط الذین، یہ الذین، الذین جمع کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سب، اور الذی اس کی واحد ہے.
ٹھیک ہے، الذی واحد کے لیے، ایک کے لیے، اور الذین جمع کے لیے، ٹھیک ہے، تو ایک ہی مطلب ہے ان کا۔ الذی علم، علم کا مطلب کیا ہے؟ سکھانا، ٹھیک ہے، ہم نے حدیث پڑھی تھی پچھلے سبق میں، خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے، من تعلم القرآن، جو سیکھتا ہے قرآن کو، وعلمہ، اور اس کو سکھاتا ہے۔ تو علمہ کا مطلب کیا ہے؟ سکھانا۔ جی، علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا بالقلم، قلم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ، وہ ذات جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، قلم کے ذریعے۔ جی، تو اس میں اسباق کیا ہیں؟ اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ قلم کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے سیکھنے کا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ لہٰذا فوراً قلم اٹھا لیجیے، قلم سے جو آپ پڑھیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہوتی نا تو اس کو آپ کیا کریں؟ ایک چھوٹا سا پیج لیں، اس پہ لکھ لیں، اس کو جیب میں رکھ لیں، اور پھر جب آپ کو یاد آئے تو کھول کے پڑھ لیں، جو غلطی ہوگی وہ غلطی دور ہو جائے گی۔ کیا خیال؟ اگر نہیں یاد ہوگی، رب زدنی علما، مشکل ہے، آپ اس کو لکھ لیں، اور جو ہی لکھ لیا آپ نے، پھر جب آپ کو پڑھنا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ میں بھول رہا ہوں، تو اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، تو لکھنے سے انسان کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو لکھنا ایک وسیلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں اور اسے ایک عادت بنا لیں۔ جو بھی نیا لفظ آپ کو نظر آئے اس کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ انسان بولتا نہیں ہے جو شخص لکھتا ہے۔ بڑے بڑی شخصیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا شیڈول اور ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں وہ سارا آ سکتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کرنے ہیں، آج میری فلاں جگہ میٹنگ ہے، فلاں جگہ میٹنگ ہے۔ جو بیزی لوگ ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ انہیں لکھا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، سیکٹری سے پوچھنا، سیکٹری نے لکھا ہوتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی آج کے دن کی روٹین یہ ہے، کل کی روٹین یہ ہے۔ تو اگر وہ لکھیں گے نہیں تو یاد نہیں رہے گا۔ تو قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، 30 سپارے، اگر کوئی شخص ان کو لکھے گا تو اس کو یہ یاد ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے ایک آیت پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لیا، اس کو اگر آپ اپنی ڈائری پہ کہیں لکھ لیتے ہیں، دوسرے یاد کرتے ہیں، پھر اس کو لکھ لیتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جس نے لکھنا ہوتا ہے نا تو وہ غور سے سنتا ہے، تو پتہ ہے میری یہ چیز لکھنی ہے، کیا خیال ہے، اور پھر اس کو اچھی طرح پڑھے گا، یار یہ کیسے لکھا ہوا ہے، ایسا ہی میں نے لکھنا ہے، تو اس کی فوکس زیادہ ہوگا، زور زیادہ لگے گا، آنکھوں سے دیکھے گا کہ کیسا عربک میں لکھا ہوا ہے، میں نے بھی اس کی کاپی کرنی ہے، اور کیسے یہ میں نے یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے لیے سنے گا بھی اور پھر لکھے گا، تو پھر یہ چیز بھولتی نہیں ہے۔ اور لکھنے کا حکم ویسے بھی اللہ رب العالمین نے قرض کے معاملے میں بھی کیا ہے قرآن مجید میں، جو دین کی آیت ہے نا، یہ دین کہتے ہیں قرض کو، یہ سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی سے لین دین کرو تو اس کو کیا کرو؟ لکھ لو۔ اگر نہ لکھا جائے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دے دیے پیسے، دے دیے ادھار دے دیے، سال بعد وہ کہے گا یار میں نے تمہیں پیسے دیے، کوئی نہیں دیے، کدھر دیے؟ کوئی ہے گواہ، ایویڈنس؟ نو، نہیں دیے۔ وہ کہے گا میں نے دیے، کہے گا میں نے نہیں دیے، کوئی گواہی نہیں ہوگی، تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ اسلام نے ہمیں تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے، فرمایا جب تم کسی کو دو تو لکھ لو، ڈیٹ لکھ لیں گے فلاں تاریخ کو میں نے اس کو یہ اتنے دیے تھے۔ آج کل تو لکھنے کے بعد بھی نہیں ملتا۔ ہاں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا، جب کوئی شخص 2 نمبری پہ آ جائے تو پھر تو علیحدہ بات ہے۔ جی، تو لکھنے کا حکم قرآن میں اللہ رب العالمین نے دیا کہ اس کو لکھ لو، اور یہ ایک اتنا بہترین وسیلہ ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو انسان پھر چیز کو بولتا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہمیں یہ تمام وسائل کا استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ لکھنے کو معمول بنائیں گے تو آپ کو توجہ دینی پڑے گی سننے پر اور سمجھنے پر، ٹھیک ہے، آپ سنیں گے بھی غور سے اور پھر سمجھیں گے بھی، کیونکہ آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو یاد کروا دیتے ہیں، پھر وہ بھولتا بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو لکھا نہیں جاتا۔ اگر اسٹوڈنٹ کو یہ کہنا کہ آپ نے لکھنا بھی ہے تو پھر اس کو زیادہ ازبر ہو جائے گا، زیادہ یاد ہو جائے گا جی۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر لکھیں گے نہیں تو پھر آپ کو وہ زبان، وہ لینگویج نہیں آتی۔ اگر آپ کوئی انگلش زبان سیکھتے ہیں نا، بولتے ہیں اس کو، آپ لکھتے بھی ہیں اور پھر اس کو پڑھتے بھی ہیں، کیا خیال ہے؟ اسپیکنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سننے کو کیا کہتے ہیں؟ لسننگ، اسپیکنگ، سب چیزیں چلتی، رائٹنگ، سب کچھ چلتا ہے نا، پھر انسان کو وہ زبان آتی ہے۔
لیکن قرآن مجید کے آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہترین قاری بھی ہیں، بہترین حفاظ بھی ہیں، لیکن ان سے عربی میں آپ ایک لفظ بول رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں سیکھتے جیسے دوسرے علوم سیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے۔ قرآن مجید اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حافظ کا کوئی اجر نہیں ہے یا حافظ کی کوئی فضیلت کم ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا غور کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو لکھ بھی سکے گا، اس کو پڑھ بھی سکے گا اور قرآن کا عربک بول بھی سکے گا، اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ کون شخص کیا کہہ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جی، الذی علم بالقلم، آپ تصور کریں کہ قلم کتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلم کے ذریعے میں انسان، اور قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے قرآن مجید میں، اور ایک سورت کا نام بھی قلم ہے، ٹھیک ہے، سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے فرمایا کہ نون کی قسم، اور کس کی قسم؟ قلم کی قسم۔ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جو اہم ہو، کسی کی اہمیت۔ ہمارے یہاں معاشرے میں قسم کھانا عام ہے، غیر اللہ کی قسم بھی کھا لی جاتی ہے، مثلا مجھے اپنے باپ کی قسم، کوئی کہتا ہے مجھے ماں کی قسم، بچے کی قسم، اور کسی کعبہ کی قسم، فلاں کی قسم۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین عظیم ہے، بلند ہے، اللہ سے بلند اور بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے مسلمان کو، اس کے علاوہ جو قسمیں ہیں وہ کھانی درست نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین تو جو چاہے جس کی قسم چاہے کھا سکتا ہے، لیکن کسی انسان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھاتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا۔ جی، الذی علم بالقلم، تو آپ تصور کریں کہ یہ کتنا اہم وسیلہ ہے قلم، اور احساس کریں کہ ہم اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو استعمال کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ تصور، احساس اور دعا، یہ چیزیں آپ کو یاد ہو چکی ہیں، اس لیے اس کی زیادہ میں وضاحت نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں، تیسری چیز جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے، سورۃ الملک۔ پہلی چیز کیا کہا تھا کہ دعا سیکھنی ہے، سیکھ لیے؟ جی، کیا دعا ہے؟ رب زدنی علما۔ اور دوسری چیز کیا تھی کہ طریقہ سیکھنا ہے، کیسے سیکھا جائے، تو وہ کیا ہے؟ قلم کا استعمال۔ جی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک کی یہ پہلی نہیں دوسری آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الذی، وہ ذات، خلق الموت، جس نے پیدا کیا۔ خلق کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، خلق، اس نے پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، واو بھی ہے نا، واو کا مطلب کیا ہے؟ اور۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ لیبلوکم، کس لیے پیدا کیا؟ لی، آپ کا مطلب پڑھا تھا لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ وہ غور کریں۔ آگے مطلب لی کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ، تاکہ، زبر ہو تو تاکید کے لیے آئے گا، زیر ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تاکہ، سو دیٹ۔ تو لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں۔ کم کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے نا، کا اور کم، ٹھیک ہے، سب کے لیے۔ تو لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ لے۔ ایکم، کون ہے تم میں سے؟ ایو، کون، کم، تم میں سے، کون ہے تم میں سے؟ احسن، بہترین، عملا، عمل کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔ یہ زندہ انسان پیدا ہوا، اس کے بعد مرنے تک درمیان کا جو وقفہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ میچ ہے، کیسے کھیلتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کیسے کامیاب ہوں گے۔ تو یہ امتحان ہے، لیبلوکم، تمہیں آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ حسن کا لفظ استعمال کیا، احسن، بہت زیادہ اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ جی، تو مطلب کیا ہے کہ مسابقت کا جذبہ رکھیے۔ ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن، بہتر ہوگا، عملا، عمل میں۔ ایو کا مطلب کیا ہے؟ کون، کم، تم میں سے۔ جی، احسن، احسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتر، زیادہ اچھا، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ مثالیں دے رہے ہیں آپ کو، کبیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا۔
اور اکبر کیا ہوگا؟ بہت بڑا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے زیادہ بڑا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو کبیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو. اور اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا، زیادہ بڑا. صغیر چھوٹا، اور اصغر اس سے بھی چھوٹا، زیادہ چھوٹا. اور حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا. احسن کا مطلب کیا ہوگا؟ زیادہ اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے؟ آپ سب لوگ اچھے ہیں لیکن زیادہ اچھا کون ہے؟ کلاس کے تمام سٹوڈنٹس اچھے ہیں لیکن 2-4 کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں. تمام سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں کلاس میں لیکن کچھ کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک ہی فرسٹ آتا ہے نا، زیادہ تو نہیں آتے، پوری کلاس فرسٹ تو نہیں آتی نا، کچھ آتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسابقت، آگے بڑھنے کی کوشش. استاد نے، ٹیچر نے سب کو پڑھایا ہے لیکن کچھ آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ جذبہ پیدا کرنا ہے نیکی کے کاموں میں بھی کہ تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے. عمل، یہ آپ نے پڑھا، اس کی جمع کیا ہے؟ اعمال. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ، انما الاعمال بالنیات. جی تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ زیادہ اچھا کون ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایکم، تم میں سے احسن عملا، زیادہ اچھا عمل میں کون ہے؟ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن اچھی نماز کون پڑھتا ہے؟ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھتا ہے، جو سنت کے مطابق پڑھتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے. زیادہ اچھی نماز کس کی ہے یہ دیکھنا ہے. ایکم احسن عملا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک فرض ہے پورا کرنا ہے، بس 2 ٹکرے لگا دی، جلدی جلدی پڑھ لیا، پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے، دکان کا حساب شروع کر دیا، سبحانک اللہ سے امام صلی السلام، پھر وعلیکم السلام. یہ چیز نہیں ہے. ایکم احسن عملا، زیادہ اچھا کون ہے یہ دیکھنا ہے. گھروں میں کون اچھا ہے؟ تمام لوگوں کے گھر موجود لیکن زیادہ اچھا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. گھر میں انسان بسا اوقات کس سے بات نہیں کرتا، گھر سے داخل ہو تو بچے سہم جاتے ہیں، جیسے شیر داخل ہو گیا ہے گھر میں، تمام اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں. کیا ہوا؟ اور تمہارا باپ آ گیا. یہ باپ ہے یا شیر ہے؟ بچے سہم جاتے ہیں، گھر والے سہم جاتے ہیں، تمام چیزیں سے. یہ طریقہ اور یہ رویہ اچھا نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جائیں، آپ کے استقبال کے لیے آ جائیں کہ ہمارے والد گرامی تشریف لائے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے آئے ہیں. تو یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں اچھا کون ہے، اچھا سلوک کرنے والا، دوستوں کے ساتھ اچھا، دیگر لوگوں کے ساتھ اچھا، اچھا رویہ اور اچھا اخلاق. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اخلاق میں اعلیٰ ہو. آفس میں کون اچھا ہے؟ کون ٹائم پر آتا ہے، کون ٹائم کی پابندی کرتا ہے، کس کو اپنے کام کے ساتھ لگن ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہر چیز میں مسابقت کا جذبہ کہ احسن عملا، کون زیادہ اچھا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے انفرادی کاموں میں، نماز میں، روزے میں، ذکر میں کون اچھا ہے. یہ انفرادی کام ہے نا. کیا خیال ہے اگر میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ کیا خیال ہے اگر میں نے روزہ رکھا ہے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ میرا ذاتی کام ہے، مجھے فائدہ ہوگا، مجھے اس کا اجر ملے گا، لیکن آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اگر میں ذکر کرتا ہوں ایک جگہ پر کارنر پر بیٹھ کر تو اس ذکر کا مجھے فائدہ ہوگا، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن دیگر لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. ان کاموں میں بھی اچھا بننا ہے، انفرادی کاموں میں اور اجتماعی کاموں میں بھی. اور اصل انسان کا پتہ ہی تب لگتا ہے اجتماعی کاموں میں. کوئی شخص اگر نمازی ہے، حاجی ہے اور باہر ظلم کرنے والا ہے، کیا خیال ہے؟ امانت لی خیانت کر دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، لوگوں کے پیسے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ تو اس کی نیکیاں کہیں برباد نہ ہو جائیں. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کون ہے. صحابہ کرام سے سوال کیا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درم و دینار نہیں وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، ذکر، عبادات لے کر آئے گا، اور پھر کچھ لوگ آ جائیں گے، یاتی ھذا قد شتم ھذا، یہ آ جائے گا اور کہے گا کہ
اللہ تعالیٰ اس آدمی نے، تیرے نیک بندے نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے زیادتی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دو۔ نیکیاں جب دے دی گی، ابھی مزید نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور لوگ مانگنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے گناہ اس کے سپرد کر دو۔ جب گناہ آ جائیں گے پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ غریب ہے، یہ انفرادی زندگی میں اچھا تھا لیکن اجتماعی کاموں میں اچھا نہیں تھا۔ تو اسلام پوری زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو سکھاتا ہے۔ تو اجتماعی کاموں میں انسان کا کیا رویہ ہو، امت کی اصلاح کا درد ہو کہ میں نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، دعوت، لوگوں کو دعوت دی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، ان کاموں میں اور دیگر ان میں اب بہت سارے کام آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ان میں کون اچھا ہے جی، اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اگر بول کے نہ بھی بتائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کے بھید کی بھی خبر ہے۔ تو اس لیے آپ نے اچھا سیکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے جی۔ ایکم احسن عملا، اس کو تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے۔ پوری آیت اگر آپ دیکھیں گے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، لیبلوکم، تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ لے، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور پوری زندگی کا خلاصہ یہ آیت ہے۔ انسان کی زندگی سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا جو وقفہ ہے، اس کے لیے یہ خلاصہ کافی ہے کہ موت اور زندگی کو ہم نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ ایکم احسن عملا، تمہارا امتحان ہے، تمہاری آزمائش ہے کہ تم میں سے اچھا کون ہے۔ مصیبت آئے گی، اس پہ صبر کون کرتا ہے، اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے اس پہ شکر کون کرتا ہے، اور پھر اس زندگی کو کس انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو یہ تصور کیجئے کہ کون ہے زیادہ اچھے اعمال کرنے والا، اور پھر احساس کریں کہ کیا ہم اپنے زندگی کے اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ اگر نہیں کامیاب تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر۔ جی، تو مسابقت کا جذبہ، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ احسن کا مطلب کیا ہے، زیادہ اچھا، یعنی انسان میں مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے آگے بڑھ کر نیکی کا کام کرنا ہے جی۔ تو اس میں آپ نے نیت کر لی، نیت کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور تمام صلاحیات اور خاص کر کے قلم کا استعمال کیجئے شروع میں، کیونکہ تمام اعمال کا دارمدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت کریں، اور پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، رب زدنی علما، اور پھر قلم کا استعمال اور تمام وسائل کا استعمال کرنا ہے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مسابقت کا جذبہ پیدا کریں جی۔ شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے۔ جب آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر کچھ لوگ روکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ نیکی کے کام کی طرف جب انسان جاتا ہے تو بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، بڑی مصیبت ہے، نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو کیا فرمایا؟ شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیا ہے، اور شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے، اور وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے، کھینچے، روکے، نہیں جانا، رک جاؤ، مشکل ہے، یہ کام ہے، اور بہت سارے کام نکل آئیں گے۔ کیا خیال ہے؟ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ یہ انسان رک جائے، یہ جنت کا راہی نہ بن جائے، یہ قرآن مجید کو سمجھنے والا نہ بن جائے، یہ چینج نہ ہو جائے، یہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اگر اس نے سمجھ لیا قرآن کو تو کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ اپنی زندگی کو با مقصد بنائے گا، بے مقصد اور فضول کاموں سے بچ جائے گا۔ فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان کی کوشش ہے۔ شیطان بڑا تجربہ کار ہے، اس کو بڑا تجربہ ہے، اور لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے محفوظ کر دے۔ اور پھر کیا ہے؟ فرشتے بھی تیار ہیں، کس لیے؟ ان کے قلم بھی تیار ہیں آپ کے اعمال کو لکھنے کے لیے۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں ذرہ برابر بھی، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے، اور یہ لکھا ہوا کل قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔
اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا نا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میری کتاب پڑھ لو. لوگوں کو دعوت دے گا کہ میری کتاب کو پڑھ لو، میں نے اچھے اعمال کیے ہیں، آج تم دیکھ لو. اور پھر کچھ آیات کے بعد بشمالہ کا ذکر کیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کہ جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دے دی جائے گی تو وہ کہے گا ہائے کاش یہ کتاب مجھے دی ہی نہ جاتی، لم اوتا کتابیہ، مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی اور اس سے پہلے ہی میں ختم ہو جاتا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہ لگتا کہ میرا حساب کیا ہوگا. تو یہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے فرشتے اس کو کیا کرتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں. زبان سے جو انسان لفظ نکالتا ہے اس کو بھی فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی نیکی کا کام کرے گا ذرہ برابر بھی وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کا ذرہ برابر برا کام ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن. تو فرشتے تیار ہیں آپ کے اعمال کو لکھنے کے لیے. آپ اگر کوئی نیت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے، اور اگر آپ کچھ بولتے ہیں، کوئی لفظ نکالتے ہیں، لکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو فرشتے اپنے قلم لے کر تیار ہیں آپ کے اعمال کو لکھنے کے لیے. تو اب سوال کیا ہے کہ کیا آپ تیار ہیں لکھنے کے لیے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تیاری کیجیے. جی اہم نئے الفاظ اور مثالیں جو آج ہم نے سیکھی. الذی، ٹھیک ہے، اس کو مثال کے ساتھ یاد کرنا ہے. الذی کا کیا مطلب ہے؟ وہ ذات، وہ جس نے. اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ الذین. سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. اور الذی کا مطلب ہوگا وہ ایک، وہ جس کا. جی الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. جی ایکم ہم نے سیکھا. ایو کا مطلب کیا ہے؟ کون. اور کم کا مطلب کیا ہے؟ تم میں سے. ایکم کون ہے تم میں سے. احسن عملا، زیادہ بہتر عمل کرنے والا. جی احسن کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ بہتر. تو اس کی مثال کیا ہے؟ ایکم احسن عملا. علم، عمل، رب، زیادہ، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. جی اب ہم آتے ہیں قواعد گرامر کی طرف. یہ اعادہ ہے، وہی سبق ہے، اس کو ریپیٹ کیا جائے گا. جی کون کرے گا؟ ہوا، ہما، ہوا، ہم، ہوا، ہم. انتا، انتم، اننا. جی ہوا. جی سب کریں، ایک دفعہ پریکٹس کریں. اعادہ ہو جائے گا. ہوا، ہم، ہم، انتا، انت، انتم، انا، نحن. ہاں امتیاز بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اب بولو. جی بولیے. انا، نانو، انا جی میں، انا مسلم، ٹھیک ہے. نانو نحن مسلمون. نحن مسلمون. انت مسلم، انتما مسلمون، انتم، انتم مسلمون، ہو مسلم، ہوا مسلمون، ہوا مسلم، ہم مسلمون. جی تو اس کے ساتھ یہ بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں. ہو، ہم، کا، کم. کم آج آپ نے پڑھا ایو کم، ٹھیک ہے. ربی اور رب نا، اس کی وہی طریقہ ہے. رب ہو، رب ہم، رب کا، رب کم، ربی، رب نا. جی اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف جر، ٹھیک ہے. یہ ہم نے 8 پڑھے تھے. لا، لی، ٹھیک ہے. لا اور لی. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیق. لا کے بعد اس کے بعد اگر زبر ہو نا تو پھر اس کا معنی ہوگا نہیں. لا اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ لا یہ ایسے نہیں آتا ہے جیسے ادھر ہم نے لکھا ہوا ہے، یہ مل کے آتا ہے کسی لفظ کے. جیسے ہم پڑھا تھا لاقد. لاقد کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، تحقیق، ٹھیک ہے. انڈیڈ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید کے لیے. اور لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ. جیسے کیا پڑھا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں. للہ، اللہ کے لیے. اور یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے. من کا مطلب سے، ان کا مطلب سے ہوتا ہے. مع کا مطلب ان اللہ مع الصابرین. بی کا مطلب بھی ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ مطلب بسم اللہ. فی کا مطلب بھی ہوتا ہے میں، جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. علی
جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹھیک ہے، الی المسجد، مسجد کی طرف۔ جی آج ہم پڑھیں گے بات وہی مگر ہر زبان کا حرف جر الگ ہے۔ حرف جر تمام زبانوں میں ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے، تو تھوڑا سا صرف فرق ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ عربی ورڈ ہے، اس کو آپ پڑھیں آمنتو باللہ، ٹھیک ہے، آمنتو باللہ۔ اس کا اگر انگلش میں ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آئی بلیوڈ اللہ، ان نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، انگلش میں ان نہیں لگے گا، اس کے بغیر بھی یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آئی بلیوڈ اللہ، جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا معنی با ہے، ٹھیک ہے، با کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ ان ہے، لیکن یہ حرف جر کبھی عربی میں ہوتا ہے لیکن انگلش میں ترجمہ کرتے ہوئے وہ نہیں آتا۔ ایسے ہی اگر اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب آمنتو کا مطلب ہو گیا ایمان لایا، میں ایمان لایا، اللہ پر کس کا مطلب ہے؟ با کا، ٹھیک ہے، تو میں اللہ پر ایمان لایا۔ تو آپ کو بتانا یہ مقصد ہے کہ با کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ یہ حرف جر عربی میں بھی استعمال ہوا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوا ہے لیکن انگلش میں استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بس اوقات ایک زبان میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن دوسری میں نہیں ہوتا، صرف یہ بتانا مقصود ہے۔ اور یہ حروف تمام زبانوں میں، ان، فار، ایٹ، آن، یہ جو ہے نا، ہاں یہ ان کو عربی میں حروف جر کہتے ہیں، اور اردو میں کیا ہے؟ پر، طرف، اس، جی اوپر، تو یہ کیا ہیں؟ یہ ہے، یہ ملان، یہ حروف جر ہوتے ہیں۔ تو یہ بس اوقات یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عربی میں بھی یوز ہوا ہے، اردو میں بھی یوز ہوا ہے لیکن انگلش میں نہیں آیا۔ آمنتو کا مطلب ہے میں ایمان لایا، ایمان لایا، باللہ اللہ کا مطلب اللہ، اور میں تو جس میں ہو گیا، تو با کا مطلب کیا ہے؟ پر، تو میں اللہ پر ایمان لایا۔ جی اب ہم دیکھیں گے کبھی حرف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبانوں میں غائب ہے۔ پیچھے آپ نے کیا دیکھا تھا کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، کبھی حرف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبانوں میں کیا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مثال کیا ہے اس کی؟ یہ دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ، وہ یدخلون کا مطلب کیا ہے؟ وہ داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، لیکن جب آپ اس کا انگلش میں ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ entering the religion of اللہ۔ entering ان تو نہیں کریں گے، ان کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان، ٹھیک ہے، انگلش میں فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان۔ تو عربی میں فی استعمال ہوا ہے لیکن انگلش میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا، جیسے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنگ کا مطلب ہو گیا یدخلون، جی دین اللہ، دا ریلیجن آف اللہ۔ فی کا معنی کس نے کیا ہے یہاں پر؟ نہیں ہے، تو عربی میں استعمال ہوا یدخلون فی دین اللہ، لیکن انگلش میں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں اغفر لی، اغفر لی کا مطلب کیا ہے؟ معاف کر دے، اغفر کا مطلب ہے تو معاف کر دے، لی مجھے، لیکن جب آپ انگلش میں ترجمہ کریں گے forgive me، forgive for تو نہیں لگائیں گے نا، یہ حرف جر ہے، لی آپ نے پڑھا نا، لام لی حرف جر ہے، یہ عربی میں استعمال ہوا ہے لیکن انگلش میں استعمال نہیں ہو رہا۔ forgive اغفر کا مطلب ہو گیا اور می یا کا مطلب ہو گیا، لام کا استعمال نہیں ہوا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا۔ جی آگے آپ دیکھیں، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہے مگر دوسری زبانوں میں ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو دے رہے ہیں، ورحمنی، یہاں پر حرف جر ہے کوئی؟ حرف جر ہم نے پڑھے تھے نا، با ہے، فی ہے، علا ہے، الہ ہے، تو یہ حرف جر، من ہے، عن ہے، یہ حرف جر یہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ورحمنی، رحم فرما مجھ، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے رحم فرما مجھ تو مکمل نہیں ہوگا، پر لگانا پڑے گا۔ تو یہ اردو میں حرف جر یعنی پر استعمال ہوا ہے لیکن عربی میں نہیں ہے، کیونکہ پر کا معنی ہوتا ہے علا، علا یہاں پر تو نہیں ہے، ورحمنی بات مکمل ہوگی کہ رحم فرما مجھ پر۔
جی تو یہ پر نہیں لگائیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. اسی طرح کیا ہے قینی عذابک بچا مجھے. قینی کا مطلب کیا ہے بچا مجھے. عذابک اپنے عذاب. تو سے ہم نے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سے کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوگا. بچا مجھے اپنے عذاب. سمجھ نہیں آ رہی جب تک آپ سے نہیں لگائیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. تو عربی میں حرف جر نہیں ہے لیکن اردو میں استعمال ہوا ہے. جی حرف جر بدلنے سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر حرف جر بدلے گا تو معنی کیا ہوگا تبدیل ہو جائے گا. مثال جیسے اردو میں کوئی کہتا ہے لکڑی سے مارا. ٹھیک ہے کیا کہتا ہے لکڑی سے مارا. تو اگر آپ سے کی جگہ کو لگا دیں تو معنی کیا بدل جائے گا لکڑی کو مارا. ٹھیک ہے یہ لکڑی ہے نا مثلا کوئی بھی چیز لکڑی ہے ایسے اٹھا کے بندہ کسی کو مارتا ہے لکڑی سے مارا ڈنڈے سے مارا. ٹھیک لکڑی پہ مارا. جی لکڑی پہ مارا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس کو لکڑی کو مارا تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ یہ لکڑی ہے اس کو مارا. ٹھیک تو یہ معنی سے اور کو سے سچ میں مار دیا. چینج ہو جاتا ہے. ویری پھر گڈ. مارنا تو ہے. پھر مارنا پڑے گا لگتا ہے. پھر مارنا. لکڑی پہ پھر مارا. لکڑی میں مارا. آگے ابھی بھی گڑبڑ کرتا ہے. کوئی بات. جی تو خیر جی دوسرا دیکھیں گٹ. گٹ کا لفظ ہے نا تو اس کے ساتھ جوں یہ حرف جر بدلیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا. گٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے لینا. گٹ ان اندر آ جائے. ٹھیک ہے اور گٹ آؤٹ کریں گے تو معنی چینج ہو جائے گا. لفظ کیا ہے گٹ ہے لیکن جب ان لگا تو معنی اور ہے تو آؤٹ لگائیں گے تو معنی اور ہوگا. ٹھیک ہے تو اسی طرح جیسے سے مارا اور کو مارا میں فرق ہے تو عرب انگلش میں بھی فرق ہوتا ہے گٹ ان اور گٹ آؤٹ. ٹھیک ہے تو یہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں عربی کی مثال اب آپ کو دے رہے ہیں. یہ اردو کی مثال تھی یہ انگلش کی مثال اور عربی کی مثال دیکھیں. صلی لربک مطلب کیا ہے سورہ کوثر میں نا انا اعطیناک الکوثر فصلی آپ نماز پڑھیے لربک کس کے لیے رب کے لیے. ٹھیک ہے اپنے رب کے لیے. اور اگر ہم پڑھیں گے صلی علی تو معنی کیا ہوگا پر. ٹھیک ہے لی کا معنی کیا تھا لیے اور اللہ کا مطلب کیا ہے پر. صلی علی محمد یعنی آپ درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لفظ ایک ہی ہے صلی ہے. ٹھیک ہے یہاں پر لی ہے اور وہاں پر علی ہے معنی کیا ہو گیا چینج ہو گیا. یہاں پر اس کا معنی تھا نماز پڑھیں جیسے آپ دیکھیں نا گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ میں کتنی چینجنگ ہوگی. تو اسی طرح عربی میں بھی حروف جر کے بدلنے سے معنی چینج ہو جاتا ہے. صلی لربک رب کے لیے نماز پڑھیں اور صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اصل میں صلاۃ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ دعا ہوتا ہے. تو نماز بھی ایک دعا ہے اس لیے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیا گیا الصلاۃ اس پر بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اور نماز کے شروع میں دعائیں ہیں نماز کے درمیان میں دعائیں ہیں نماز کے آخر میں دعائیں ہیں. دعائیں ہیں نماز. اور نماز دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان جب شروع کرتا ہے اصل میں ہمیں نماز میں کچھ جو رٹی رٹائیں دعائیں ہیں وہی یاد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک. ٹھیک ہے یہی پڑھتے ہیں نا سب لوگ. ایک اور دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کرتے تو وہ پڑھا کرتے تھے اللہم باعد بینی. اور صحیح حدیث سے ثابت ہے صحیح بخاری میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ باعد بینی دور کر دے میرے درمیان و بین خطایایا اور میری غلطیوں کے درمیان میرے گناہوں کے درمیان. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. جیسے تو نے مشرق اور مغرب میں فاصلہ رکھا ہے ایسے مجھے غلطیوں سے دور کر. اور یہ پوری دعا آگے اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو دھو دے پانی سے دھو دے اولوں سے دھو دے بارش سے دھو دے. یہ اس طرح کی دعائیں ہیں. تو یہ نماز اصل میں پوری کی پوری دعا ہے. پھر جب آپ رکوع میں جاتے ہیں الحمدللہ بھی تو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا خیال ہے جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو ادھر پڑھی جانے والی دعائیں کتنی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور تسبیحات ہیں. آپ احادیث کی کتابیں کھولیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رکوع میں پڑھتے تھے جو سجدے میں پڑھتے تھے رب اغفر لی. ٹھیک ہے
سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی سجدے میں پڑھتے تھے۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں جو مانگی جاتی تھی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز میں آپ تشہد میں پڑھتے ہیں اور دعا کے طریقہ یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے درود پڑھے۔ آپ اتحیات کے بعد کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں، اور درود کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ سے مانگیے۔ اس میں انسان کیا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ ہمیں یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے ادھر بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم انی، یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول نے سکھائی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت ظلم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو رحم فرما دے، تو معاف کر دے، تیرے علاوہ میں کسی در پہ نہیں جاتا، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، انک انت الغفور الرحیم۔ تو بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ تو نماز پوری کی پوری دعا ہے، اس لیے اس پہ صلاۃ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور فرمایا صلی لربک وانحر، اور یہ صلی کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول پر دعا بھیجیں۔ اللہ کے رسول پر دعا کیا بھیجنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ تو بتانا کیا تھا کہ حرف جر کے تبدیل ہونے سے معنی چینج ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے سیکھا وہ کیا ہے؟ ٹائم بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ ہاذا، ٹھیک ہے، ہاؤلائی، ذالک، اولئک، الذی اور الذین، لیکن یہ ابھی ہم نے سیکھے تو نہیں۔ ہاں جی، یہ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی آگے آ رہے ہیں لفظ۔ ہاذا کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہاذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہاذا حامد، ہاذا امتیاز، ہاذا نہیں بولا جائے گا ان کے لیے، کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہاذا تو کا مطلب ہوتا ہے یہ، لیکن وہ کدھر ہے؟ دور ہے۔ ان کے لیے کیا بولا جائے گا؟ ذالک۔ آنے والا سبق میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، ان کے لیے کیا بولا جائے گا؟ ذالک۔ جو قریب ہے ان کے لیے کیا بولا جائے گا؟ ہاذا، ہاذا ندیم، ٹھیک ہے، یہ قریب ہے، ہاذا ندیم، یہ ندیم ہے، ہاذا حامد، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم، مثال کے طور پہ جو قلم ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ تو کیا ہوا کہ نزدیک کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہاذا۔ جیسے انگلش میں کیا کرتے ہیں؟ دس از اے بک، ٹھیک ہے۔ ہاذا رجل، رجل کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کو، ہاذا رجل، ٹھیک ہے۔ ہاذا باب، باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو، ہاذا باب۔ تو یہ نزدیک کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہاذا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ان دو مثالوں میں ان میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ دوبارہ دیکھیں، ان پہ غور کریں۔ ہاذا حامد، ہاذا رجل، ہاذا قلم، ہاذا باب، ان میں کوئی فرق ہے؟ جی کیا فرق ہے؟ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بتاتے جائیں۔ ایک انسان، دوسرا حیوان، دوسرا ایک عقل، دوسرا نو عقل۔ جی حامد اور قلم میں کیا فرق ہے؟ ایک نے کہا ہاذا حامد اور پھر کیا کہا؟ قلم، ان میں فرق ہے یا نہیں فرق؟ ٹھیک ہے، فرق ہے نا۔ حامد انسان ہے، فرق ہے نا، پہلا فرق یہ دیکھیں نا آپ، حامد انسان ہے یا نہیں؟ قلم انسان ہے؟ نہیں، فرق ہو گیا، ایک فرق ہو گیا۔ حامد میں عقل ہے، قلم میں عقل ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حامد مذکر ہے، ٹھیک ہے، قلم یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے، اس میں سیم ہے، ٹھیک ہے، مذکر میں سیم ہے۔ حامد واحد ہے یعنی ایک ہے، سنگولر ہے، قلم ایک ہے، اس میں دونوں ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ان میں جو مشترک چیزیں وہ کیا ہیں؟ حامد ایک ہے اور قلم بھی ایک ہے، تو کیا ثابت ہوا کہ ایک کے لیے ہاذا استعمال ہوگا، اگر زیادہ ہوں گے تو ہاذا استعمال نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاذا حامد، ہاذا قلم، اگر ادھر زیادہ ہوں گے تو پھر نہیں استعمال ہوگا۔ دوسری مثال دیکھیں، ہاذا رجل، ایک ہے، اگر ہم کہیں گے رجال تو پھر ہاذا نہیں لگے گا۔ تو یہ بھی ایک ہے اور ہاذا باب یہ بھی ایک ہے، تو ایک کے لیے کیا آئے گا؟ ہاذا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ رجل بھی مذکر ہے اور باب بھی مذکر ہے، تو مذکر کے لیے کیا آئے گا؟ ہاذا، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ آپ بس اتنا یاد رکھیں، مؤنث کے لیے نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ حامد بھی عاقل ہے اور قلم کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، لیکن عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے ہاذا استعمال ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، دیکھیں مفرد کسے کہتے ہیں؟ واحد کو، ایک کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنگولر کے لیے آئے گا، مذکر کے لیے آئے گا اور قریب کے لیے آئے گا، جو دور ہوگا اس کے لیے نہیں آئے گا، اور عاقل کے لیے آئے گا جو عقل مند ہو، جیسے رجل ہے، حامد ہے، اور غیر عاقل کے لیے بھی آ سکتا ہے جیسے باب اور قلم،
ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں سیم ہیں، مفرد مذکر قریب، ایک ہے مذکر ہے اور قریب ہے، ادھر بھی مفرد ایک مذکر ٹھیک ہے، قریب ٹھیک ہے، سیم ہے، فرق کیا ہے، یہ عاقل ہے، حامد عاقل ہے اور قلم عاقل نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ حاضہ کا لفظ ایک کے لیے استعمال ہوگا، دوسری بات کیا ہے جی مذکر کے لیے استعمال ہوگا، تیسری بات کیا ہے قریب کے لیے استعمال ہوگا، چوتھی بات کیا ہے عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ جی سمجھ آ گئی بات؟ چار چیزیں اس میں۔ حاضہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ سنگولر کے لیے۔ جی بولیے، حاضہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، یعنی مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اس سے ایک چیز نکلتی جا رہی ہے، جب آپ نے کہا نا حاضہ ایک کے لیے استعمال ہوگا تو سمجھ لیں کہ دو کے لیے حاضہ نہیں آئے گا، تین کے لیے حاضہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ زینتن جب کہیں گے نا تو حاضی زینتن آئے گا، حاضی امراتن، حاضی زینبن، ٹھیک ہے، حاضی کلثوم، ٹھیک ہے۔ تو حاضہ ندیم آئے گا لیکن حاضی ندیم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ندیم کے ساتھ جب لگائیں گے تو حاضہ ہی لگے گا مذکر کے لیے، ندیمتن آ جائے گا، حاضی ندیمتن، ٹھیک ہے۔ تو مفرد کے لیے پہلی چیز واحد کے لیے، دوسری چیز مذکر کے لیے، اور تیسری چیز قریب کے لیے، اور چوتھی چیز کیا ہے عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے حاضہ استعمال ہو جاتا ہے۔ آسان ہے یہ، آگے تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جی ہؤلائی کا استعمال، اب یہ تھا واحد کے لیے، جمع کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہؤلا، بس اتنی سی بات ہے۔ جیسے ہم نے کہا ہؤلائی طلابن، یہ طلاب ہیں، یہ طالب علم ہیں۔ اگر ایک کے لیے بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ھذا طالبن، یہ طالب علم ہے۔ جمع کے لیے ہؤلائی طلابن، تو ہؤلا کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی طرح ھذا رجل آپ نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی، ہؤلائی رجال یعنی یہ سب آدمی، ٹھیک ہے۔ تو جمع مذکر اور مؤنث قریب عاقل کے لیے آتا ہے، یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہؤلائی نساء بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جی جی اس کے بعد اب دور کے لیے کون سا اشارہ استعمال کرتے ہیں؟ پہلے قریب کا آپ کو بتا دیا ھذا اور ہؤلاء، اور دور کے لیے کیا ہے؟ ذالک، ایک کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک کے لیے مذکر کے لیے، دور کے لیے، عاقل کے لیے اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ذالک، جیسے ذالک طالب، وہ کہیں گے ذالک طالب، وہ طالب علم ہے، ھذا طالب یہ، اور ذالک وہ، ٹھیک ہے۔ اور ذالک کتاب، وہ کتاب، اور اگر قریب ہوگی تو کیا کہیں گے؟ ھذا کتاب۔ اسی طرح ذالک عابد، وہ عابد ہے، ذالک کرسی، وہ کرسی ہے، اگر قریب ہوگی تو کیا کہیں گے؟ ھذا کرسی، اور وہ کیا ہے؟ ذالک کرسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان میں فرق ہے، اور یہ مفرد مذکر یعنی ایک کے لیے استعمال ہوگا، سنگولر کے لیے ذالک استعمال ہوگا، جمع کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مذکر کے لیے ہوگا، اور دور کے لیے استعمال ہوگا، عاقل کے لیے استعمال ہوگا، اور غیر عاقل کے لیے بھی استعمال، جیسے کرسی غیر عاقل ہے نا، اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جی اور اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک، یہ جمع کے لیے، جیسے اولئک طلاب، تو یہ دور کے لیے ہوگا، اولئک طلاب، وہ طالب علم ہیں۔ جی تو یہ جمع کے لیے، مذکر کے لیے، دور کے لیے یعنی جو دور ہو اس کے لیے، اور عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی کبھی کبھی نے کہا کہ اولئک غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سننا، بولنا، دیکھنا، سماعت، بصارت، اور اس طرح یہ چیزیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ غیر عاقل ہے نا، عاقل نہیں ہے، پورا انسان عاقل ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کہیں گے سماعت، وہ غیر عاقل ہوگی، تو اس کے لیے بھی اولئک کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے مثال کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، ٹھیک ہے۔ ان السمع، بے شک سننا، والبصر، اور دیکھنا، والفؤاد، اور دل میں جو شعور پیدا ہوتے ہیں، دل، کل اولئک، یہ تمام کے تمام، کل تمام، اولئک یہ وہ، یہ تمام کے تمام وہ کرنا، وہ کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں بھی، دیکھنے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جمع مذکر ہے اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جی سبق ختم ہو گیا ہے۔ نقطہ تعلیم، یہ آسان سا ایک نقطہ ہے جو آج آپ کو سمجھانا ہے۔ کتنا یاد رہتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تو کتنا یاد رہتا ہے؟ 25%،
جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی آپ کسی بک کی ریڈنگ کر رہے ہیں نا، تو اس میں سے آپ کو یاد کتنا رہے گا؟ 25%. اور جو ہم سنتے ہیں وہ کتنا یاد رہتا ہے؟ 35%. آپ نے کبھی کوئی سنا ہو لیکچر کبھی زندگی میں تو آپ کو یاد آ جائے گا ہاں یار یہ بات میں نے سنی تھی. تو 35% انسان کے دماغ میں یاد رہتا ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا یاد رہتا ہے؟ 50% دیکھنے سے یاد رہتا ہے. اس اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان نے کوئی چیز دیکھی ہے تو اس کو یاد ہے کہ ہاں یار یہ فلان چیز میں نے فلان جگہ پر دیکھی تھی. سنڈے کو میں سیٹرڈے کو خیر میرے ساتھ میری چھوٹی بیٹی ہے مدرسے میں، تو راستے میں ہم ایک جگہ پہ اسٹریٹ دعویٰ لگاتے ہیں. تو مجھے کہتی ہے میکڈونلڈ کے سامنے وہ جگہ ہے، پیدل چل رہے تھے، پیدل آ رہے تھے، تو کہتی ہے کہ ابو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اسٹریٹ دعویٰ کیا کرتے تھے. اس نے دیکھ کے یاد کر لیا. چھوٹی بچی ہے، دیکھا تھا کہ ابھی 2-4 ہفتے پہلے آئی تھی تو اس نے دیکھا تھا اور ابھی اس کو یاد ہے. تو 50% یاد رہتا ہے دیکھنے سے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. 60% کیسے یاد ہوتا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں. یہ سبق اگر آپ جا کر کہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ مشکل لگا نا ہاذا، ذالکا اور ہا اولا، اولائکا، تو یہ آپ جب کہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو یاد ہوا، آپ نے جو کچھ پرسنٹ یاد ہوا، لیکن جب آپ بولیں گے تو آپ کو 60% یاد ہو جائے گا. اور پھر جو ہم کرتے ہیں تو کتنا یاد ہوتا ہے؟ 75%. یہ ہوم ورک بچوں کو کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ کریں تاکہ ان کو یاد ہو. یہ تمام پریکٹسز ہیں جو بچوں کو کروائی جاتی ہیں. اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں، پھر سنتے بھی ہیں، پھر ہوم ورک بھی ملتا ہے، کرنا بھی ہے. تو یہ ایسے انسان کو زیادہ یاد ہوتا ہے. تو جو کام آپ کریں گے تو وہ زیادہ یاد ہوگا، اور جو آپ لکھیں گے تو پھر آپ کو 95% یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے وسائل جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں. اہم نئے الفاظ اور مثالیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں وہ کیا ہیں؟ الذی. الذی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو. الذی علم قلم، جس نے سکھایا قلم سے. ایکم کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے تم میں سے. احسن کا مطلب ہے بہت زیادہ بہتر. اور یہ 4 الفاظ آپ نے سیکھے ہیں. اشارہ کیا؟ ہاذا. اور یہ دیکھیں آپ قرآن مجید میں 225 بار آیا، الذی 304 بار آیا، ایکم 150 بار آیا، احسن 43 بار آیا. اور ہاذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ. ہا اولائے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب. ٹھیک ہے. اور ذالی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک. اور اولائکہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب. اس کی مثالیں دیکھ لیں. ہاذا کی مثال کیا ہے؟ ہاذا رجل. ٹھیک ہے، ہاذا رستم یہ بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاذا قلم یہ بھی ٹھیک. ہا اولائی نہیں، ایک کے لیے تو ہاذا آئے گا. ہا اولائی جمع کے لیے ہوگا. تو نہیں واو نہیں، ایسے نہیں ہوگا نا، یہ تو الگ الگ ہو گیا. اس میں تو ہاذا استعمال ہوگا. ہاذا ندیم و ہاذا رستم، یہ ندیم اور یہ رستم. یہ ہا اولا جمع، جماعت. ہا اولائی طلاب، یہ طلاب ہیں. ہا اولائی رجال، یہ مرد ہیں. آیا نہیں کھانا آ رہا جی. ذالکا، ذالکا مطلب کیا ہے؟ دور کے لیے وہ. ذالک الکتاب، ذالک کتاب. اور ذالک کرسی. ٹھیک ہے، تو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالک رجل یہ بھی لگ جائے گا. اولئک جمع کے لیے لیکن دور کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے اولئک جمع کیا آئے گی؟ اولئک طلاب بھی کہہ سکتے ہیں جی. ذالکہ مطلب دیٹ ہوا نا، دیٹ. ہاذا مطلب دس. ہاذا مطلب دس. جی. تو اب تک ہم نے 7 اسباق میں نماز کے اہم حصوں کے ساتھ کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ 52. جی. تم میں سے بہترین وہ ہے یہ جو آپ نے پڑھ لی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.